اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ آیت نمبر 20 جس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس جب کچھ لوگ مشرکین اور کفار مکہ کی نمائندگی میں آئے اور کہا کہ ہم دنیا کی ہر نعمت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ یہ اپنی تبلیغ کا کام ترک کر دیں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں۔ جب پیغمبر گرامی اسلام نے ان کی اس بات کا انکار کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو زیر سوال لانے کے لیے، ان کی شخصیت کشی کے لیے مختلف قسم کے حربے اپنانے شروع کیے۔ ان میں سے ایک حربہ آپ پر مختلف قسم کے اعتراضات کرنا تھا، اور ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں، اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر آپ عام انسانوں کی طرح زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ ان کی نگاہوں میں یہ تھا کہ جو بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہو وہ فرشتوں کی مانند زندگی گزارے، وہ عام انسانوں کی مانند کھاتا پیتا چلتا پھرتا نظر نہ آئے، یا جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ اللہ نے اسے اپنی اس سلطنت کی حکمرانی دی ہے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تو پھر اس کو دنیا کے بادشاہوں کی مانند زندگی کرنی چاہیے۔ ان کے ذہنوں میں تھا کہ کیسر و کسریٰ نہ تو عام لوگوں کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں اور نہ ہی عام مقامات پر آنا جانا رکھتے ہیں، نہ ہی وہ بازاروں میں کبھی نظر آئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو بھی ایسے ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کو زیر سوال لانا چاہا، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، جو عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا ہے اور عام لوگوں کی طرح بازاروں میں آنا جانا اس کا ہے۔ اس اعتراض کا جواب اس 20 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش قرار دیا ہے۔ اتصبرون، کیا آیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار بصیر اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں کفار کو جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ یہ پہلا پیغمبر نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ معاشرے کے ایک متوسط اور ایک غریب طبقے کے ساتھ ان کا زیادہ آنا جانا تھا، ان کا زیادہ میل جول تھا، اور وہ روزمرہ کے کام، چاہے بازاروں میں آنا جانا ہو یا دیگر جو امور ہیں، وہ خود بجا لاتے تھے۔ بس وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو فرشتوں کی مانند نوع بشر سے، انسانوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہے، اور وہ
عام انسانوں میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں تاکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی بہتر انداز میں کی جا سکے۔ اس آیت مجیدہ کے اگلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے ذریعہ آزمائش قرار دیا ہے، یعنی تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے۔ اس کی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، جن میں عمدہ طور پر 2 تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کو، انبیاء و مرسلین کو عام لوگوں میں پیدا کیا، اور خود عام لوگوں میں بھیجنا بھی ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی جن لوگوں میں ان اپنے خاص بندوں کو بھیجا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک معاشرے میں جو شخص کمزور ہوتا ہے مالی لحاظ سے یا قدرت کے لحاظ سے، عام طور پر معاشرے میں اس کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی بات پر کان دھرنا، اس کی بات کو سننا، اس کی بات پر عمل پیرا ہونا بہت سارے لوگ اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت واضح طور پر پائی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ کہ جو کمزور ہوں، مالی حوالے سے یا پاور کے حوالے سے کمزور ہوں، تو ان کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، اسی کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جو ثروت مند ہو، جو مالدار ہو، جو طاقتور ہو۔ لہٰذا یہ بھی لوگوں کی ایک آزمائش ہے کہ ایک پیغمبر جو عام لوگوں کی طرح ان میں زندگی بسر کر رہا ہے، جو ظاہری طور پر مال و ثروت کے لحاظ سے ان سے کمزور ہے، جو ظاہری طور پر طاقت اور قدرت کے حوالے سے ان سے کمزور ہے اور دیگر عناوین سے، تو کیا وہ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا وہ غرور اور تکبر کا راستہ اپناتے ہیں؟ دوسری جو اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے، جس نقطے کو واضح کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ کو اللہ نے نعمات دے کر ان کا امتحان لینا ہے، اور کچھ سے اللہ نے نعمات لے کر ان کا امتحان لینا ہے۔ کچھ کو نعمات سے نواز کر ان کا امتحان لینا ہے، اللہ نے مال و ثروت عطا کی، اب اللہ یہ امتحان لے رہا ہے کہ کیا یہ اس مال و ثروت کا، یہ جو نعمات عطا کی ہیں، یہ جو اولاد عطا کی ہے، یہ جو صحت عطا کی ہے، یا دیگر جتنی بھی نعمات اللہ نے عطا کی ہیں، کیا ان کا درست استعمال کر رہا ہے یا درست استعمال نہیں کر رہا؟ کیا ان کو درست راستے پر صرف کر رہا ہے یا درست راستے پر صرف نہیں کر رہا؟ کیا ان نعمتوں کا شکر بجا لا رہا ہے یا ان کا کفران نعمت کر رہا ہے؟ اور اسی طرح جن لوگوں کو یہ نعمتیں عطا نہیں کی ہیں، تو ان کو عطا نہ کرنے کا مقصد بھی امتحان ہوتا ہے کہ کیا یہ ان نعمتوں کے نہ ملنے پر یا مل کر چھن جانے پر، ہاتھ سے نکل جانے پر، کیا یہ اللہ کے شکر گزار بندے رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ یہاں اسی حصے کے، آیت کے اسی حصے کے آخر میں اللہ رب العزت یہ سوال کر رہا ہے اتصبرون، کیا صبر کرتے ہو؟ یعنی انسان کی ہر آزمائش میں کامیابی کا راز صبر ہے۔ انسان جب مشکلات میں گھر جاتا ہے، انسان جب پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے پاس جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے یا نعمتیں اس سے لے لی جاتی ہیں، تو کیا ہر صورت میں وہ صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا؟ کیا ہر صورت میں وہ اس کا شکر گزار بندہ رہتا ہے یا شکر گزار بندہ نہیں رہتا؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب نعمتیں فراوان ہوتی ہیں ان کے پاس تو وہ اس کے ناشکرے بندے بن جاتے ہیں، اس کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، ان میں غرور و تکبر جگہ بنا لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو نعمات سے محروم رکھا جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اس کی ذات کا گلا و شکوہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیز امتحان میں کامیابی کی صبر ہے کہ انسان جس قدر صابر ہوگا اس قدر وہ اپنے امتحان سے کامیاب و کامران گزرے گا۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا پروردگار بصیر اور دیکھنے والا ہے۔ تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کا حال ہر کسی سے بہتر جانتا ہے۔ وہ زمینوں کے راز، وہ آسمانوں کے راز، وہ انسان کے سینے میں پوشیدہ راز، ہر چیز سے آگاہ ہے اور ہر چیز کو بہتر جانتا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔